ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ اور اس کی آج تیسری ایپیسوڈ ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ ایپیسوڈز کے بعد اس ناول کو میں دوسرے چینل پر شفٹ کر دوں گی، تو اس چینل کا لنک نیچے موجود ہے۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جب میں وہاں پر ایپیسوڈز پرووائڈ کروں تو آپ لوگوں کو لنک مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور باقی بکس فار ایور پر بھی ناولز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہاں پر نہیں گئے اور وہاں پر ناولز نہیں سنے تو جلدی سے جائیے اس چینل پر، اور وہاں پر آپ لوگ اچھے اچھے ناول سن سکتے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس تیسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراق پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات۔ ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی ہی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو، بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا، اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو۔ سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا انداز اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پر لینے آئی تھی، وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئی۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں، آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسپی سمجھاتی جائیے۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئے۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں۔ اوپر ایٹک سے؟ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونیے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے پھول مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراق پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینے پر چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ متذبذب سے اٹھا اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔
वो अंदर ज़रा आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लिविंग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, साथ में जहान और पुप्पो की मिली जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पर झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अकम में उसे राहदारी से किसी दरवाजे के हौले से खुलने की चरर सुनाई दी थी। जहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। उसने चंद चीज़ें उलट पुलट की तो बेइख्तियार गर्द नत्नों में घुसने लगी। उसे ज़रा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, माँ सिवाय इस कोने में रखे 2-3 संदूकों के, जैसे उन्हें ज़मानों से ना खोला गया हो। उसकी पुश्त पे एटिक का अध खुला दरवाज़ा हौले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था। यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में एटिक नीम तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गर्द आलूद खाकी शर्ट पे सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह, उसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अकब में जहाँ नहीं था, वो कोई और था। दराज कद, कन पट्टियों और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकूश नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोक के उन्हें देखे गई। वो ऐन उसके सर पर आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो घराए थे। बेख्तियार उसके लबों से चीख निकली। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई। उसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े उनके हाथ को हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें? अपने मालकों को बोलो, उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़िए मुझे। वो ज़ोर से खांसी। उसका दम घुटने लगा था। वो उसका गला दबा रहा था। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज़ आगे दे दी गई है, हर चीज़। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे, उसका सर खुले संदूक पर झुकाया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़िए मुझे। वो अपने नाखून उनके हाथ में चिबोकर उनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो उसका सर संदूक में देखकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी, अम्मी, वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो उसको गर्दन से दबोचे, उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्द से हटे संदूक में उसका सांस अखड़ने लगा। छोड़िए। धाड़ से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इंगश्त उठाकर सख्ती से वो उन्हें तनबीह कर रहा था। जहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक घसीली निगाह उस पर डाली और कोनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पे लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानित जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले हौले कांप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था, जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरने लगा। वो उसके साथ खिंची चली आ रही थी। फुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हो तो सारा निज़ाम उड़ जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पर रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की ज़रूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफ़ा देखा, और इतनी शस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ, पुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पर रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ।
مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے سٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراق پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کونیوں سے ذرا آگے موڑے وہ ہمیشہ کی طرح بجی اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما سا اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ۔ باڑ کے تختوں کے درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا ہلکا بنایا چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپھڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکید ٹخنے اور پاؤں چھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھو، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس دن ممی کو تانا دے رہی تھی ہم پاکستان نہیں آتے۔ اف، اتنا جھوٹ نہیں، وہ گڑبڑا گئی مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا۔ تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ حیا کی خوش فہمیاں، جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت یعنی کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے ہاری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پہ ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ ابھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، خدیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی اس کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی مایوس لوٹ آئی تھی۔
پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہیں نہا جاتے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ باہر میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگی، جہاں ٹالی ان کے بنک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے؟ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈروم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے کیا سرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکے۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں بلایا ہے؟ ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں یہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا۔ اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومی نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی۔ اور گفٹ بھی؟ حیا کو خیال آیا۔ ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا۔ یعنی کہ پاکستان روپے میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے، مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کا سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرا اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پہ متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔
نہیں آپ لوگ جائیے، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے، ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں؟ کبھی نہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نہ تھی، ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی، زہر ملا کے دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی، اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائی تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ اور وہی صوفے پہ لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی تھی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں چلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑی آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بلکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بلکنی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بلکنی ویران تھی، وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کرہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائی اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا، اندر رکھا چوکور کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بامشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رخائی سے بولی۔ معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کے شکنے درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھویں سے کیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں سبانجی میں کوئی تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازہ بند کرنے لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ دروازہ بند کرتی حیا رکی، پھر پٹ نیم وا کیا اور بلکنی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روؤں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ معتصم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں میں پانی تھا۔ حیا نے مکانکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس کو اندر کھینچا۔ سٹرس، لیمن، لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمن کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔
کیا تم بھی بچپن میں لیمو کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیا انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ کاغذ کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ 3 حروف فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عرب کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا عرب کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھی گئی، پھر بے اختیار کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجر کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی در سے باہر راہداری میں گر گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاں کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آیا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹا کھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے۔ ٹھیک، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ ڈھیلا ڈھالا سا سبز سویٹر پہنے ہوئے تھی، جس کی آستین اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھی۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم آپی کے کچن میں موجود تھی۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر میں دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سرے شام ہی وہ دونوں حالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ ہی بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی، جو پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں تک پہنچی تھی۔
بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چوڑی ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ ہالے اس خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ 2 سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا جہاں کاجل سے لکھے 3 بڑے بڑے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اس ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی دہی کو کانٹے کی مدد سے پھینٹتی۔ انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی عرب، ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ اوہ ناٹ اگین حیا پلیز۔ ہالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسپنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر ہالے اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے ابھی تک ہالے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP، عبد الرحمن پاشا۔ اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالیہ پڑھ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP، عبد الرحمن پاشا۔ اوہ، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے۔ وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڑمڑ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ PhD کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستانی پروگراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی CVDs قطار میں سجی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور آنجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھی۔ جب حیا پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب میں ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام کا، آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی، بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ بیوک ادا والا؟ وہ حیا کو لگا اس کے جواب ملنے ہی والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بیوک ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے، وہ مال ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہو گیا حیا جی؟ وہ خسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھوکا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں تو میں نے صرف 4 چمچے۔ 4 چمچے؟
उनकी आंखें फैल गई। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मिसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं, उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। उस सुबह भी सुनहरी सी धूप टॉक्सम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के ज़रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया, ये टॉक्सम नाम कितना मज़े का है। इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मैयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टॉक्सम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मानी शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बढ़ जाती थी। तुम्हें अरबी आती है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टॉक्सम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, टॉक्सम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो, तकसीम, तकसीम या तकसीम बन जाता है तकसम। ओह वाओ! वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तिकलाल कैडीज जैसी स्ट्रीट टॉक्सम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने की तरफ जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ तेज़ कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी हुई थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता। उस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कुमकुमे लगे थे। बाज़ार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइनर वेयर, गर्ज हर किस्म की दुकानें वहाँ मौजूद थी। चंद रोज़ पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए और तब भी वो इस्तिकलाल जदेसी के दरमियान पहुँची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा, इस्तिकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर है। बड़े नेक है भाई तुर्क। वो दोनों तंजिया हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तिकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा कहकर उससे मुलाकात का बहाना ही ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पे आ रहे थे। वो बार बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती और उन्हें कानों के पीछे अड़सती। तभी उसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती, दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहाँ था वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो उसके सामने से आता साथ से गुजर कर निकल गया तो वो पढ़ कर देखने लगी। डीजे ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चलती गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो उसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे जहाँ उससे दूर जा रहा था। उसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। जहाँ ने उसे नहीं देखा, उसे यकीन था। वो दौड़कर उनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। उनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बामुश्किल वो उनके ऐन अकब में पहुँच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहाँ भी खासा झुंझलाया हुआ जवाब दे रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़बान, वो फैसला ना कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे, बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे साबके लाके लगा लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मायने में कहीं फ़िक्रों के बराबर होता था। जहान। वो शोर
शोर और रश में बामुश्किल इतनी आवाज़ से उसे पुकार पाई कि वो सुन सके। उसकी तीसरी पुकार पे वो रुका, लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे, जहाँ उसके होंठ जहाँ को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? उसने संजीदा अखड़े अखड़े अंदाज में अबरू उठाए। उसके चेहरे पे इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया के मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। उसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया, वो बेयकीनी से बिना पलक झपके उसे देख रही थी। उसे शक गुजरा कि जहाँ ने उसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो भौवें सुकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर? हया ने बेयकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। वो शशदर से जहान को देख रही थी। कोई काम है? कोई काम है? वो बामुश्किल जब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। उसमें बोलने की सकत नहीं रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाने झटक कर पलटा। लड़की भी एक अचड़ती निगाह उस पर डालकर मुड़ गई। इस्तकलाल स्ट्रीट पे लोगों का रेला आगे बढ़ता गया, जहाँ सिकंदर और उस लड़की के पीछे बहुत से लोग उस सिम जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकित खड़ी बहुत से सरों की पुश्त के दरमियान और उन दोनों को दूर जाते देखती रही। उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया, डीजे कहीं दूर अथल पुथल सी सांसों के साथ और दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो उसी भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी उसी सिम देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकित पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। भलाखिर बोझ से उसकी पलकें गिरी और झुक कर उठी तो मंजर भीग चुका था। उसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाज़े हुआ, मगर लम्हे भर की ताख़ीर से उसका ताक़ुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टिप टिप उसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लड़खते गए। हया, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने नरहाल सी आकर उसका शाना झंझोड़ा। उसका सांस फूल चुका था और वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो उसी सिम देखते हुए बुड़बुड़ाई थी। उसने एक हाथ से अवन का ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढीली सी आधे बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउज़र में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी उलझी सी लिट्टें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मुअत्तसिम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए बंटीज और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में अंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज़ और सुर्ख बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया उसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फुट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजाना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बलाखिर उसके जिंजर ब्रेड के 6 के 6 बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ इसको जोड़ते हैं, उसने कहा तो मुअत्तसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर उसकी तरफ आ गया। डीजे अब एक दीवार उठाकर उसमें से मुस्ततील दरवाज़ा काट रही थी। हया और मुअत्तसिम ने एहतियात से दीवारें मुत्तसिल खड़ी की और उनके जॉइंट पे बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया और बहुत आहिस्ता से अपने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी की। सिरप ने उनको चिपका दिया था। ज़बरदस्त, वो पुरजोश हो गई। उसका घर बन रहा था, ये ख्याल ही उसको थकावट भगा कर ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती लिट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार उसे पीछे हटाती। उंगलियों पर लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे उसके रुखसार पर लग गए, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ हटाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मज़ीद मजबूत हो गई। हया, तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बिना रंग या आराइश के भी इतना हसीन लग रहा था कि मुअत्तसिम बेख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी।
وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز اور جیلی سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پر جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھی۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ٹی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پر برف باری ہونے لگی اور اب ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔ یہ اس کے 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نکسک سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف ہولیے، ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتا تھا وہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز سے گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے ٹرے پکڑے، دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تب ہی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئی اور ان میں سب سے دل خراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں وہ اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جاگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائی۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی و شوق سے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ اوہ گاڈ! تعصب ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹکڑا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم بھی اس کے ساتھ تھے۔ ہاں، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔
कहीं भी चले जाओ मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अज़ाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से, उसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिफ खड़े तुलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो, उसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते ही जल उठा। वो तेज़ी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ़ से ढकी घास पे तेज़ तेज़ चलने लगी। बाहर तेज़ सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर हर सू छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतर कर सामने सभांजी की मसनूही झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज़ दौड़ने से उसका सांस फूल गया। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जोड़ा आधा खुलकर कमर पर गिर गया था। वो थकी मानदी सी घास पे बैठी गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूही झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, गोया चांदनी का एक बड़ा सा वर्ग स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदनी में गुम हो गए तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती उसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दास्त में बहुत तेज़ चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था या शायद उनके ताल्लुक़ की। वो भी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं मदावा कर दूंगा। मदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला कर दूंगा। और उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फुट जहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकाल कर स्लीपर्स में डाल ली। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जोड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठी मेज़ पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम उसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। उससे एक दूसरे के चेहरों पे मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए नीचे तेज़ी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया उसी तरह बबल जमाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफतन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लव भिंचे स्क्रीन को देखा। वहाँ जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। क्या है? उसने फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा।
ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈروم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہی ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہاں حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا، آنکھیں ہنوز مترم تھی۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے بھی نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہیں پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم دونوں میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں بہت فرق ہے ہم میں، اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جہاں، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا، جینز اور جوگرز پہنے، سویٹر کی آستینے کوہنیوں تک موڑے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعی مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا، حیا، ڈی جے حواس باختہ سے چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ السلام علیکم۔ جہاں کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جہاں نے پڑھ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون؟ وہ حیا کو فون تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کالز، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس بار اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں، اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی، وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جہاں لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا۔ بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا، وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول؟ پتہ نہیں کون ہے، اس نے شانے اچکائے۔ جانے دو، ہراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کسی مسئلے کا حل جہاں سکندر کے پاس نہ ہو، ایسا ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟
अभी पकने देती, मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। उसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है, हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं, अब 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। उससे जैसे कोफत हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन धुल गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे, अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें? सिवाय इस बेकार चूल्हे के कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायज़ा लेने लगा। जहान, रहने दो, मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों को गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। उसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेख्तियार हया ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तसव्वुर यही होता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और पुप्पो इसके बरक्स मेहनतकश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छुरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप, सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल ज़मीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स उसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सब्र आजमा पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। उसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरे के तौर पर चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की कतीली उसी पर रख दी। ये जो तुमने हरकत किया है ना जहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो? सबांजी में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना, वो भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्ज़ी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। उसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सबांजी से पढ़े हो जो इतनी मालूमात है? सबांजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मादाम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता, उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती है, एक एहसास कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की कतीली उठा ली। ट्रे में प्यालियाँ उसने पहले सेट कर रखी थी, अब वो छलनी रखकर चाय इंडेलने लगी। इस वीकेंड पर डिनर करें साथ? उसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छलनी के दहाने से फिसलकर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत बेयकीनी से जहान को देखे गई। अच्छा नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं, मेरा मतलब है, ठीक है, श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली, मवादा वो कुछ गलत न समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खफत हुई। इस्तक़लाल जदीसी में कहीं भी तुम्हें बस टॉक्सम पे उतारती है ना। हया ने उसकी प्याली उठाकर उसे दी तो उसने सर के ज़रा से इस्बात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर उसके बिलमुकाबिल स्लेब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सम से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बेलकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैंने आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहां ने पढ़कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवाकर
تم نے بالآخر مان ہی لیا، بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنسی، کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کروں گا، ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی، سہارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں، اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پہنچتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی؟ تو کیا کہتا ہے وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا، جو کم میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک قرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بیوق ادا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پر دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پہ ڈالی جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑی ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے، بال کانوں کے پیچھے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھی، ٹخنوں سے ذرا سا چلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوز کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ، بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا،
वो 2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक करता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूँगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज़ पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया, वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो उसने जहाज़ में भी उठा रखा था। उसे वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और अतसलात का कॉलिंग कार्ड भी रखा था जो उन्होंने अब्बू ज़हबी में ख़रीदा था। उसने मोबाइल, पैसे और सामान जी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था, हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल इसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो उसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना सफ़ेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पर चलते हुए उसने कोट सीधा किया और पहना। फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टॉप ज़रा दूर था, उसे वहाँ तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले, सर झुकाए तेज़ तेज़ सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा से उसके गीले घुघरियाले बाल कमर पर उड़ रहे थे। जिस लम्हे वो गोरसल स्टॉप के करीब पहुंची, उसे गोरसल दूर सबांजी के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हाले ने कहा था जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटेगी उस दिन हाले नूर तुम्हें बहुत याद आएगी। और उस पल बेबसी और दुख से उस दूर जाती गोरसल को देखकर उसे वाकई हाले नूर बहुत याद आई थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और जहां सिकंदर को पैगाम लिखा, मेरी गोरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। वो कितनी ही देर वहाँ सड़क पे टहलती रही मगर उसका जवाब नहीं आया। शायद उस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर वो अपने हाल में लौट आई जहाँ एक स्याह चमकती उसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और ज़रा सा चेहरा मोड़कर उसे मुखातिब किया, मादाम सुलेमान टॉक्सम स्क्वायर। जहाँ सिकंदर तुर्क लबो लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो उसने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गई। वो यकीनन जहान का ड्राइवर था, गोके उसने मफलर चेहरे के गिर लपेट रखा था और सर पर टोपी भी ले रखी थी। हया बस उसकी एक झलक ही देख पाई थी, फिर भी उसे गुमान गुजरा कि उसने उस स्याह फॉर्म हबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ, ये सोचने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जहाँ को बहुत शुक्रिया, मैं पहुँच रही हूँ लिखने लगी। ज़रा कि ज़रा उसने निगाह उठाकर बैक व्यू मिरर में 1-2 बार देखा भी, मगर ड्राइवर ने उसे कुछ यूं सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा देख सकती थी। टॉक्सम स्क्वायर पे तारीकी के पंछी ने अपने पर फैला रखे थे और इसी मुनासबत से हर सू बत्तियाँ जगमगा रही थी। पूरा स्क्वायर उन मसनूई रोशनियों से चमक रहा था। मुजस्मा आज़ादी के अतराफ से मुखालिफ सिमतों में सड़कें निकल रही थी। वहाँ हर सू ट्रैफिक का रश था। मुजस्मा आज़ादी को चारों इतराफ से घास के एक गोल किता अराजी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की 4 पत्तियाँ हों और हर पत्ती के किनारे की लकीर पे पथरीली रविश बनी हुई थी। वहाँ लोगों की खूब चहल पहल थी। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबिल एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जहां सिकंदर, उसने उंगली से उसी दीवार के साथ साथ दूर इशारा किया जहां सिकंदर की सफ़ेद कार खड़ी थी। यूं कि वो दीवार के उस किनारे पे थी तो ये स्याह कार इस किनारे पे। उसने दरवाज़ा खोला और बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पे रखी। टॉक्सम स्क्वायर को उसकी हील्स पसंद नहीं थी, उसे अंदाज़ा था। वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बोनट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन्स में मलबूस हमेशा की तरह आम से हुलिये में वो कोट की जेबों में हाथ डाले सहज सहज कर चलती उस तक आई। वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरी के साथ जोड़ रहा था। हील की टिक टिक पे रुका और गर्दन घुमाकर देखा। सलाम अलैकुम। उसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर ख़ास मौके पे दगा दे जाती है, अब भी मसला कर रही है। खैर मैं फ़िक्स कर लूँगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला, वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जहाँ सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से हंसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशते तुम्हें कितनी देर लगी? और
बस पे आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफर ड्रोन कार में आई हूँ। वो धीरे से हंस दिया। ये तंज कहाँ से सीख लिए हैं तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूँ मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता अब बोनट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के उस सिरे पे वो स्याह कार उसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कदरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर उसकी स्क्रीन को उंगली से छुआ। नहीं, उसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहाँ इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम ना था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। उस पर पैगाम रुकने का निशान नज़र आ रहा था। उसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला। उसके दोनों पैगाम वहीं रुके थे। ओह, बैलेंस ख़त्म था तो जाहिर है फिर मैसेज कैसे जाता? कोई ख़ास बात थी क्या? वो कार को लॉक लगा रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी महजब जगह पर? वो बात बदल गई और किन अखियों से उसने उस लश पश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। उसे किसने भेजा? वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त ज़ाया न कराती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढ चुका होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलते रहे। इस्तिकलाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टॉक्सम स्क्वायर के साथ से ही निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी तो इस्तिकलाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कुमकुमों से सजी, रौनक की अरूज पर थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों अतराफ में तेज़ तेज़ चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आगाज़ में ही दाएं हाथ की कतार में बने रेस्टोरेंट में चले आए। जर्द रोशनियों से मज़य्यन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासुर दे रखा था। उस कोने वाली खाली मेज़ के साथ रखे स्टैंड पे हया ने अपना कोट लटकाया और कुर्सी खींचकर जहाँ के मुकाबिल बैठी। जर्द रोशनियों में उसके फ़्रॉक के सुनहरी सिक्के चमकने लगे थे। उसने दाएं बाजू में सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कोहनी मेज़ पर रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल उसने मेज़ पर रख दिया था। ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है, सो तुम करो। उसने ज़रा से शाने अचकाए। जहान ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और मेन्यू कार्ड उठाकर इन्हमाक से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। इस्तिकलाल जदीसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर उस यूनानी देवियों के से सिंगार वाली लड़की को सताई से देखा था, मगर ये अजीब शख्स था। कोई तारीफ़ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लातलकी और बेखबरी। वो भी उस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक बीनी से जायज़ा ले लिया करता था। उसे अपनी सारी तैयारियां रायगा जाती महसूस हुई थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कूनियाँ रखे, दोनों हाथ आपस में फंसाए, हया की तरफ मतवज्जे हुआ और ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे उस रोज़ पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे ड्रोम ब्लॉग क्यों आया था? वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। उसके हल्के से भूरे शेड लिए स्याह बाल नौउम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आंखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कम गो और मोहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से ही आए होगे, मुझसे मिलने बिलखसूस आओ। ये तो ज़रा मुश्किल ही है। तुमसे मिलने बिलखसूस ही आया था और इसके लिए मम्मी को पाकिस्तान फ़ोन करके फातिमा आंटी से तुम्हारे ड्रोम का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा। और ये बात तो अम्मा ने उसे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को उसने सोचा कि ढूंढने वाले तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे वो सफ़ेद गुलाब हर जगह उसे तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूं ही, मुझे लगा था कि तुम उस रोज़ इस्तिकलाल स्ट्रीट में मुझसे खफा हो गई थी। अच्छा, तो आपने मुझे उस दिन पहचान लिया था। हो सकता है वो मेरी शक्ल की कोई लड़की हो। वो बहुत जल्दी भुला देने वालों में से नहीं थी, सो बड़ी हैरत से कड़े को उंगलियों में घुमाती बोली थी। एक बात अभी क्लियर कर लेते हैं हया, वो कदरे आगे को होते हुए संजीदगी से बोला।
میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی آنر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے 2 رویا تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی، اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی، میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے گفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کے لیے اجنبیت اور رخائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئی، رگیں تن گئی اور لب بھینچ گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا، تم یوں کسی کے گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار تھی۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پر اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کے نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جہاں شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، سٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ اس سے دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے۔ وہ اس رش کے درمیان ہی میں کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔
وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی، نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریخ پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اس سے جھکنا پڑے گا۔ بس آج یہ طے ہو گیا، اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا۔ پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اس میز پہ رکھا تھا، اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھی۔ اینی پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر، جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا، متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بوکے اسی نے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ، وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹیں کانوں کے پیچھے ارستے ہوئے بولی، اور میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئی تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا، اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے، ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا، اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا۔ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے، آپ کو نہیں ملے؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ تر کر کے باہر نکل آئے۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ اور یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ، اور آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا آئی ایم شیور، کیونکہ مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، اور میں اس کو شاید دوسری دفعہ پڑھ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو درمیان میں بھی پڑھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن ابھی مجھے یہی لگتا ہے کہ میں نے اس کو آخری اور پہلی دفعہ 8th کلاس میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ میں جو ایک دفعہ ناول پڑھ لوں اس کو دوبارہ نہیں پڑھتی تھی، یہ میرا خیال تھا۔ لیکن اب میں اپنا خیال غلط ثابت کر چکی ہوں، کیونکہ میں بہت سارے ناولز رپیٹ کر چکی ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، تو میں بہت دفعہ ناولز پڑھ چکی ہوں، تو یہ بھی میں دوسری دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے دوبارہ سے یادیں تازہ ہو گئی ہیں، وہ وقت بھی جب میں جس وقت اس کو پڑھتی تھی، اچھا وقت تھا وہ بھی۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اس ناول کو، اور اس کی جو باقی ایپیسوڈز ہیں، کچھ ایپیسوڈز کے بعد وہ آپ لوگوں کو میرے نیو چینل پر ملیں گی۔ اس چینل کو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ہاں، اس ناول کا فیڈ بیک آپ لوگوں نے مجھے ساتھ ساتھ دینا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔